السلام علیکم۔ آج کی کہانی خالی کرسی۔ دفتر کے کمرے میں ایک خالی کرسی سب کی نظروں میں چپ تھی۔ یہ کرسی ایک شخص کی تھی جو ذمہ داری نبھاتا تھا۔ اس کے بغیر دفتر کی فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہر فائل لکی ہوئی، ہر فیصلہ ادھورا سا محسوس ہوتا تھا۔ لوگ آتے جاتے خالی کرسی کو دیکھ کر آہ بھرتے تھے۔ وہ شخص وقت کا پابند، ایماندار اور سب کا رہنما تھا۔ اس نے ہمیشہ دوسروں کی ذمہ داری کا مطلب سمجھایا کہ عہدہ نہیں، فرض اصل طاقت اور عزت دیتا ہے۔ اس دن بغیر حاضر تھا، کسی نے وجہ نہیں بتائی۔ دفتر کے نوجوان ملازم علی نے یہ سب غور سے دیکھا۔ علی نیا تھا مگر سیکھنے کی لگن رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا خالی کرسی بوجھ بن چکی ہے۔ کام آگے نہیں بڑھا تھا، سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ذمہ داری لے۔ علی کے دل میں عجیب سا سوال بار بار اٹھا، کیا ذمہ داری صرف عہدے سے جڑی ہوتی ہے یا ہر شخص کو وقت پر قدم اٹھانا چاہیے؟ اس نے فائل اٹھایا، میز کے قریب جا کر بیٹھا۔ خالی کرسی کے سامنے بیٹھنا اسے عجیب لگا، مگر دل نے کہا یہی وقت ہے، خود کو آزمائے۔ اس نے فائلوں کا جائزہ لیا، فیصلے لکھنے کی شروع کیے۔ ساتھی حیرت سے علی کو کام کرتے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نے روکا مگر اس نے نرمی سے جواب دیا، اگر ہم خاموش رہے تو نقصان ادارے کا ہوگا۔ ذمہ داری نہ لیں تو خالی کرسی ہم پہ ہنسے گی۔ یہ الفاظ سب کے دل میں اتر گئے۔ آہستہ آہستہ دوسرے ملازم بھی ساتھ دینے لگے۔ دفتر میں پھر سے حرکت اور آوازیں سنائی دینے لگی۔ کام آگے بڑھنے لگا، فائلیں میزوں سے ہٹنے لگی۔ خالی کرسی اب بھی خالی تھی مگر بوجھ کم تھا۔ علی کے اندر اعتماد کی نئی روشنی جاگ چکی تھی۔ اس نے سیکھ لیا، ذمہ داری موقع دیکھ کر ہی لی جاتی ہے۔ عہدہ آئے یا نہ آئے، فرض نبھانا اصل کامیابی ہے۔ اگلی دن دفتر میں ایک مختلف سا ماحول محسوس کیا گیا۔ سب کی نظر علی پر تھی مگر خاموشی برقرار رہی۔ خالی کرسی اب بھی اپنی جگہ خاموش سوال بنی کھڑی تھی۔ دوپہر کے قریب اچانک دروازہ کھلا، سب چونک گیا۔ وہی ذمہ دار افسر اندر داخل ہوا، چہرہ تھکا ہوا۔ سب احتراماً کھڑے ہو گئے مگر اس کی نظریں رکی۔ اس نے خالی کرسی نہیں بلکہ علی کو دیکھا۔ علی فائلوں میں مصروف اعتماد سے کام کر رہا تھا۔ افسر نے مسکرا کر سر ہلایا، کچھ نہ کہا۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے علی کے پاس آیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ علی نے سچائی سے کل کا حال مختصر بیان کیا کہ کیسے کام رکا تھا اور دل نے قدم اٹھایا۔ افسر کی آنکھوں میں نمی اور فقر ساتھ جھلکا۔ اسے سب ملازموں کا قریب بلایا اور خاموشی چھا گیا۔ یہ خالی کرسی ایک امتحان تھی تم سب کے لیے۔ ذمہ داری عہدے کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ آج علی نے ثابت کیا کہ ادارے انسانوں سے چلتے ہیں۔ اگر ہر شخص اپنا فرض سمجھے، نظام خود چلتا ہے۔ افسر نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کرسی اب صرف میری نہیں، ہم سب کی ہے۔ سب نے ایک ساتھ تالی بجا کر اتفاق ظاہر کیا۔ خالی کرسی اب سبق بن چکی تھی، بوجھ نہیں۔ دفتر میں اعتماد، تعاون اور ذمہ داری کی فضا بنی تھی۔ علی نے دل میں شکر ادا کیا خاموشی سے۔ ایک دن سب نے ایک کرسی سے بہت کچھ سیکھا۔ دن گزرتے گئے مگر خالی کرسی کی علامت زندہ رہی۔ ہر ملازم اپنے کام کو فرض سمجھ کر کرتا تھا۔ دفتر میں تاخیر، غفلت، بہانوں کی گنجائش بالکل نہ تھی۔ علی اب سب کے لیے مثال بن چکا تھا، خاموش۔ وہ خود کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، ذمہ دار سمجھتا تھا۔ افسر نے ایک میٹنگ میں سب کو ایک اہم بات کہی، ذمہ داری وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں راستے دکھاتے ہیں۔ اگر ایک بجھ جائے دوسرا جلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ادارے تبھی مضبوط ہوتے ہیں جب نیت مضبوط ہوگی۔ خالی کرسی اب خالی نہیں تھی، احساس سے بھری بھی تھی۔ ہر شخص اسے دیکھ کر خود سے سوال کرتا، کیا میں آج اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ یہ سوال سب کو بہتر بنانے لگا اندر سے۔ دفتر کے نتائج بہتر ہوئے، عزت اور اعتماد بڑھا۔ علی نے جان لیا، قاعدہ شور سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ اس نے سیکھا، اصل طاقت اختیاری کردار سے۔ خالی کرسی نے سب کو خاموش سبق دیا کہ فرض سے خالی انسان اصل میں خالی ہوتا ہے اور ذمہ داری سے جڑا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اختتام میں خالی کرسی مستقل یاد دہانی بن چکی تھی سب کے لیے۔ ہر دن ہر شخص کسی کو ذمہ دار ثابت کرنے لگا۔ ادارے کی کامیابی نے سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہو۔ علی نے دل میں عہد کیا، یہی روش اپنائے رکھیں گے۔ خالی کرسی اب کہانی نہیں، زندہ پیغام بن گئے سب کے لیے۔ ذمہ داری کا احساس انسان کو معمول سے عظیم بناتا ہے، ہمیشہ ہے۔ یہی سبق دفتر سے نکل کر زندگی تک پھیل گیا تھا۔